نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسند احادیث کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے حالت احرام میں جن جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کا بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا ان میں سے کام کہ جسم کے کسی حصے سے احرام باندھنے کے بعد بندہ بال نہ اکھیڑے، نہ کاٹے، نہ ہی ناخنوں کو کاٹے، اور خوشبو کو بھی استعمال نہ کرے۔ بیوی سے صحبت بوس و کنار کرنا بھی منع ہے، دستانے پہننا بھی عورت کے لیے منع ہے، اور اسی طرح شکار کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں جو مرد و عورت دونوں پر حرام ہے۔ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1177 نمبر اور صحیح بخاری کے اندر 1542 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلبس القمص ولا العمائم ولا سراویلات، جو بندہ احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد وہ قمیض سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہنے گا، قمیض نہیں پہنے گا، اور اسی طرح امامہ سر پر کی پگڑی نہیں باندھے گا، ولا سراویلات، اور نہ شلوار پہن سکتا ہے، ولا البرانیسا، اور نہ ہی کوئی بھی بندہ باران کوٹ یعنی کوئی اوور کوٹ پہنے، سردی کا موسم ہے تو کوٹ وغیرہ بھی نہیں پہن سکتا، ولا الخفاف، اور موزے بھی نہیں پہن سکتا، الا احد لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین۔ ہاں، جس بندے کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان موزوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر ان کو کاٹ لیا جائے، پھر جائز ہے۔ ولا تلبس من الثیاب شیئا مسہ زعفران او ورس، تو ایسا بھی کوئی لباس نہ پہنے جس کو خوشبو لگی ہو، زعفران لگا ہو یا ورس سے قسم کی خوشبو ہے، یا کوئی بھی خوشبودار کپڑا حالت احرام میں پہننا منع ہے۔ تو یہ تھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری ہی کے اندر 1838 نمبر روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنقب المرأة المحرمۃ ولا تلبس القفازین، جو عورت احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد نہ تو وہ عورت نقاب کر سکتی ہے چہرے کا، اور نہ ہی موزے، اور نہ ہی وہ دستانے پہن سکتی ہے ہاتھوں کے اوپر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت المنذر بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھیں، کننا نخمر وجوہنا ونحن محرمات، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھی، یعنی غیر محرم مرد جب سامنے آتے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ وَنَحْنُ مَا اسماء بنت ابی بکر الصدیق، ہم اسماء بنت ابی بکر صدیق کے ساتھ جا رہی تھی، ہم ان کے سامنے یہ کام کیا کرتی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی ہیں، اور آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے تھیں۔ اسماء بنت ابی بکر ان کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کی روایت رواہ الحاکم، حاکم کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 212 نمبر، فرماتی ہیں کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال وکننا نمشط قبل ذلك فی الاحرام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر غیر محرم مرد جب سامنے آتے تو ان کے سامنے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی، اور حالت احرام میں ہوا کرتی تھی، اور کنگھی وغیرہ حالت احرام میں بھی احرام باندھنے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت، یہ ابو داؤد کے اندر 1833 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 2935 نمبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی کہ حالت حرام میں جب کوئی سوار ہمارے پاس سے گزرتے غیر محرم تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی، محرمات، حالت حرام میں ہوا کرتی تھی، فاذا حاذوا بنا صدلت احدانا جلبابها، صدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزنا کشفناه، جب وہ مرد
جو غیر محرم ہوتے تھے ہمارے قریب آتے، ہمارے پاس سے گزرتے، ہمارے برابر آتے تو ہم اپنے چہروں کو نقاب سے چھپا لیا کرتی تھی، لیکن جب وہ آگے گزر جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیا کرتی تھی، چہرے سے کپڑے کو ہٹا لیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو حالت احرام میں کرنے جائز ہیں۔ وہ کون سے؟ حالت احرام میں بندہ غسل کر سکتا ہے، غسل کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ سر میں خارش ہوتی ہے، آپ خارش کر سکتے ہیں، چھتری وغیرہ کے ذریعے سر کے اوپر سایہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ اور حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چھتری کو بلند کیا ہوا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے بچ سکیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 1298 نمبر ہیں۔ تو دوستو یہ چند چیزیں تھیں جو حالت احرام میں منع ہے، اور چند چیزیں ایسی ہیں جو حالت احرام میں جائز ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔